أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. مناظرہ دو اشخاص افراد کے درمیان نہیں بلکہ دو مسلکوں کے درمیان ہے، لہذا دونوں طرف سے کسی مناظر کا انفرادی موقف تسلیم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس مسلک کے معتبر علماء کا نظریہ ہی جماعتی موقف قرار پائے گا۔ کہ بریلوی عالم نے مانا کہ یہ علماء دیوبند کی ایک مسلمہ کتاب کے اندر حوالہ ہے۔ اچھا یہ سننا ذرا امتیاز صاحب، ذرا انصاف کرنا، کتاب کے اوپر لکھا ہے شاہ اسماعیل، کتنے باب ہیں اس کے؟ 3۔ پہلا باب کس کا؟ شاہ اسماعیل۔ دوسرا باب کس کا؟ عبدالحی۔ کتاب کس کی؟ سید احمد کی، سید احمد بریلوی حنفی۔ دوسرا باب لکھنے والا عبدالحی حنفی، اور حوالہ کس پہ؟ دوسرے باب کے اندر شاہ اسماعیل متنازع صحیح، پہلے باب میں نکال کر دکھاؤ، تب تو ہم سے جواب طلب کرو، 1 لاکھ انعام بھی لو، یہ ساری خرمستیاں 1 منٹ میں ختم ہو جائیں گی۔ 1 لاکھ روپے چھوڑو، 2 لاکھ روپے انعام دیتا ہوں اگر شاہ اسماعیل کے پہلے باب میں یہ عبارت نکال کے دکھاؤ کہ شاہ اسماعیل نے یہ کہا، اور جاؤ 2 لاکھ چھوڑو، اپنی شکست لکھ کر دے۔ دعویٰ پیش کرو، لکھو اس کو، اور میں کہتا ہوں وہ مائنے لال جانا ہی نہیں جو میرے اس دعوے کو توڑے، پہلی بات۔ دوسرا دعویٰ میں نے کیا کہا تھا؟ 1 لاکھ، 2 لاکھ شکست لکھ کے دینے کو تیار۔ چوتھا دعویٰ کرتا ہوں، اور میں دیکھو میں بریلویوں سے اہل حدیث ہوا، اور میں دوبارہ بریلوی تمہارے مذہب میں آنے کو اگر تم ثابت کر دو، مناظرے میں ایک جگہ پر بھی مسلک اہل حدیث کو یہ گستاخ ثابت نہیں کر سکے
سارے دو ٹیمیں یہ بیٹھے ہیں نا ایک دوست کو بیٹھ کے نا پوچھ کے سارے نال ہی تو انہوں نے بھی سارے یہ میں گالی پکڑ السلام علیکم جناب السلام چل رہے ہیں نیب صاحب آپ کے لیے کہ آپ نے اپنے مسلک کے بارے میں حق بیان کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں کہ جی ہم حق پہ ہیں، ہم سچ پہ ہیں، اور ہماری یہ کوشش تھی کہ آپ نے یہ دونوں پارٹیوں نے ریکویسٹ کی ہے جی کہ ایک جگہ ہم بیٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں تک حق پہنچے، اس لیے ہم نے یہ یہاں پہ اہتمام کیا ہے۔ آپ دونوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ جس گھر میں ہم آئے نا، حاجی صاحب کا یہ گھر ہے، ان کا محلہ ہے، اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے اس بات کا کہ یہاں پہ ایک تو یہ پہلے میں نے ریکویسٹ کی تھی دونوں پارٹیوں سے کہ کسی کے پاس اسلحہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک؟ کسی کے پاس ہے تو نہیں؟ کیوں جی؟ اگر کسی کے پاس کسی بھی وقت ثابت ہوا، اس سے پھر مہمان والا سلوک نہیں ہوگا، اگر ثابت ہوگی کسی سے بھی، اور کوئی لحاظ نہیں ہوگا، یہ ایسی بات ہے۔ باقی جو ہے آپ نے یہ جو شرائط طے کی ہیں، یہ آپ دونوں مناظر اور آپ کے جو صدر مناظر ہوں گے، یہ آپ نے معاملات طے کرنے ہیں کہ آپ نے شرائط پہ عمل کرنا ہے، کیونکہ ہماری یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ دوسری یہ کہ آپ نے گفتگو کے حوالے سے جو گفتگو شاہ صاحب کی مرضی ہے، جس طریقے سے مرضی ہے وہ کرتے ہیں، یا جس طرح آپ کی مرضی آپ کرتے ہیں، اس پہ بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن ایک بات جو ہے کہ کوئی بندہ بھی کسی طرف سے بھی ایک انگلی بھی نہیں اٹھائے گا، ہاتھا پائی کی اجازت نہیں ہے۔ یہ مطلب کبھی ایسا ماحول بن جاتا ہے نا، آپ میرا یہ پہلے تجربہ نہیں ہے مناظرے کا، لیکن کبھی ایسا ہو کہ جناب ذرا سی بات ہو تو اٹھ کے جناب تو بازو ایسی ہوگی تو سنیں نا، اگر ایسی کوئی بات ہوگی تو پھر ہمارے دوست جو ہے نا جو بیٹھے ہیں جنہیں میں نے بٹھا دیا ہے، پھر وہ حرکت میں آئیں گے۔ اگر کوئی بندہ ہاتھا پائی کی کوشش کرے گا تو آپ گفتگو میں ایک دوسرے کو جس انداز میں سے مرضی وہ گفتگو کریں، نہیں وہ تو اخلاقی دائرے کے اندر آ کے بات کرتی ہے نا، وہ آپ کے آپس میں ہے۔ اور آپ کی جو یہ اچھا ایک یہ کہ دونوں پارٹیاں اگر اپنے اپنے جو 10 بندے ان کا تعارف اگر مناظر اور صدر مناظر آپ طے کر لیں، مناظر اور صدر مناظر طے اجازت ہی نہیں ہے۔ یہ شرائط آپ کی طرف سے پڑھ رہے ہیں کہ ادھر سے پڑھ لیں گے؟ یہاں سے پڑھتے ہیں، چلیں آپ پڑھ پڑھیں آپ پڑھیں پہلے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی میز الخبیث عن الطیب والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ صاحب التاج والمعراج والعطاء وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلہ وصحبہ یا مولانا ومولا الثقلین۔ سامعین محترم، جس طرح کہ آپ تمام ہی یہاں کے شرکاء کو معلوم ہے کہ آج گفتگو کے حوالے سے فریقین کے درمیان یہ آج کی یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے میں جو کھڑا ہوا ہوں، یہ تو سب کو معلوم ہے کہ آج یہاں پہ گفتگو ہونی ہے، مناظرہ ہونا ہے دو مسلکوں کے درمیان، مسلک حقہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی اور دیگر دوسری جانب سے غیر مقلدین اہل حدیث وہابی۔ میں شرائط پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، چونکہ شرائط پہلے سے طے ہو چکی ہے دونوں کے درمیان، دونوں فریقین کے درمیان۔ میں صرف شرائط پڑھ رہا ہوں تاکہ فریقین کو یاد دہانی ہو جائے اور ان شرائط کے اندر رہ کر گفتگو کریں۔ موضوع مناظرہ، سنی بریلوی علماء کا یہ دعویٰ ہے کہ غیر مقلد اہل حدیث مذہب گستاخ مذہب اور ان کی گستاخانہ عبارات کی وجہ سے ان پر کفر لازم ہے۔ غیر مقلدین اہل حدیث علماء کا یہ دعویٰ ہے کہ اہل سنت بریلوی علماء کے عقائد کفری شرک۔ شرائط میں سے پہلی شرط، مناظرہ کے پہلے 2 گھنٹے میں سنی مناظر اپنا دعویٰ پیش کرے گا اور اہل حدیث مناظر اس کا دفاع کرے گا۔ اس کے بعد 15 منٹ کا وقف ہوگا اور پھر اگلے 2 گھنٹے میں اہل حدیث مناظر اپنا دعویٰ پیش کرے گا اور سنی مناظر اس کا دفاع کرے گا۔ اس سے پہلے یہ آپس میں طے کر لیں، چونکہ پہلی ٹرم کے اندر یہ بریلوی مناظر یعنی یہ مدعی ہوں گے اور آپ مجیب ہوں گے، تو اس حوالے سے پہلی اور آخری گفتگو جو ہے تو وہ بریلوی مناظر کی ہوگی، اور دوسری ٹرم کے اندر پہلی اور آخری گفتگو آپ لوگوں کی ہوگی۔ تو اس حوالے سے یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ آخری جو 10 منٹ ہوں گے وہ ان 6 ٹرموں کے علاوہ ہوں گے۔ 2 گھنٹے کے علاوہ یہ پورا پیریڈ بن جاتے ہیں تقریباً 2 گھنٹے 10 منٹ۔ تو اس طور پہ ٹائم کیپر بھی معین کر دیے گئے ہیں ہماری جانب سے محترم علامہ میر ظہیر قادری صاحب، اور آپ لوگوں غیر مقلدین اہل حدیث کی جانب سے کیا نام ہے جناب؟ محمد افضل صاحب، یہ آپ لوگوں کی جانب سے ٹائم کیپر ہیں۔ اور تو اس طور پہ یہ اس کی وضاحت ہوگی۔ چلیں ٹھیک۔ نمبر 2، دونوں طرف سے قرآن و حدیث کے علاوہ فریق مخالف کے معتمد علیہ علماء کے اقوال اور عبارات بطور حجت پیش کی جا سکیں، تاہم اپنے علماء کے اقوال کو مسترد کرنے سے پہلے لازم ہوگا کہ ان پر حکم شرعی وارد کیا جائے۔ نمبر 3، دونوں فریق اپنے دعویٰ کے مطابق انہی علماء کی گستاخانہ عبارات اور عقائد پیش کر سکیں گے جن کی مسلک میں کوئی واضح حیثیت ہو، لہذا اہل سنت بریلوی مناظر اہل حدیث مسلک کے ایسے علماء کی عبارات پیش کرے گا جن کی اہل حدیث مسلک میں واضح پہچان اور تعارف ہو۔ اسی طرح اہل حدیث مناظر اہل سنت بریلوی کے ان علماء کی عبارات پیش کرے گا جن کی مسلک میں واضح حیثیت ہو، غیر معتبر علماء کی عبارات قابل قبول نہ ہوں۔ شرط نمبر 4، اگر کوئی فریق کسی متنازع عبارت یا شخص کو نہیں مانتا تو اس کو اس عبارت اور اس کے قائل کے بارے میں حکم شرعی واضح کرنا ہوگا۔ نمبر 5، مناظرہ 2 اشخاص افراد کے درمیان نہیں بلکہ 2 مسلکوں کے درمیان ہے، لہذا دونوں طرف سے کسی مناظر کا انفرادی موقف تسلیم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس مسلک کے معتبر علماء کا نظریہ ہی جماعتی موقف قرار پائے گا۔ نمبر 6، ایک وقت میں صرف ایک ہی موضوع کو زیر بحث لایا جا سکتا ہے۔ نمبر 7، اگر کسی عبارت کو سپرمستی سے مقیف ثابت کر دیا جائے تو اس پر بحث نہیں ہوگی، تاہم سپرمستی کی کیفیت کو ثابت کرنے کے لیے بحث ہوگی۔ شرط نمبر 8، اگر زیر بحث عبارت پر مخالف مناظر مدعی کے علماء کی ایسی ہی عبارت پیش کر دے تو وہ زیر بحث عبارت قابل بحث نہ رہے گی۔ شرط نمبر 9،
اگر کوئی عبارت مسئلہ وحدت الوجود پر مبنی ہوئی تو ضرور ظاہر باز لائی جائے گی۔ شرط نمبر 10، مناظر اور صدر مناظر کے علاوہ کسی شخص کو بولنے کی اجازت نہ ہوگی۔ صدر مناظر شرائط پر پابندی کروانے کے لیے ہی بول سکتا ہے، تاہم صدر مناظر زیادہ دیر بحث نہیں کر سکتا۔ مخالف مناظر کے شرائط پر عمل درآمد نہ کرنے کی صورت میں منتظم افراد حائل ہو سکتے ہیں، جبکہ معاونین آپس میں آہستگی سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ مناظرہ میں مخل ہونے والے شخص کو محفل سے نکال دیا جائے گا۔ کوئی مناظر مخالف مناظر کے وقت میں نہیں بولے گا، بلکہ اپنی باری پر اعتراض کرے گا، تاہم درمیان میں کوئی حوالہ طلب کیا جا سکتا ہے۔ شرط نمبر 11، دونوں طرف سے بشمول مناظرین، یہ شرط چونکہ طے ہو چکی ہے، پڑھنے کی میرے حال میں ضرورت ہے افراد کے حوالے سے کہ کتنے افراد ہونے چاہیے۔ شرط نمبر 12، اپنے ساتھ مقام مناظرہ میں کسی قسم کا آتشین و غیر آتشین اسلحہ لے جانے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی، اگرچہ یہ بھی چیکنگ ہو چکی، تاہم جو آرگنائزر ہیں انہوں نے پہلے اعلان کر دیا ہے کہ کسی کے پاس اگر کوئی کسی قسم کا اسلحہ دوران گفتگو نکل آیا تو پھر اس کے ساتھ مہمان والا سلسلہ یا مہمان والا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ وہ کیا سلوک ہوگا؟ ہماری جانب سے ہو تو آپ دیکھ لیں گے، آپ کی جانب سے ہو تو ہم دیکھ لیں گے، کوئی بات نہیں، پھر وہ انشاءاللہ اس وقت ہی فیصلہ کر دیا جائے۔ نمبر 13، مناظرہ کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ اور نیٹ کی اجازت ہوگی، تاہم مناظرہ سے قبل دونوں طرف سے حلفیہ اقرار کیا جائے گا کہ بعد از مناظرہ کسی قسم کی ایڈیٹنگ یا مکسنگ نہیں کی جائے۔ شرط نمبر 14، اگر فریق اول اپنا وقت پورا کرنے کے بعد ایسے حالات پیدا کر دے کہ جس سے مناظرہ ممکن نہ ہو یا مناظرہ سے فرار اختیار کرے تو وہ بطور جرمانہ انتظامیہ کو 2 لاکھ روپے کا چیک دے گا، جو خلاف ورزی کی صورت میں فریق ثانی کو دیا جائے گا۔ تاہم اگر فریق ثانی کی طرف سے مذکورہ شرائط پر کاربند نہ رہنے کی صورت میں مناظرہ جاری رکھ سکنا ممکن نہ ہوا تو اس میں فریق اول کی کوئی ذمہ داری نہ ہوگی۔ اس بات کا فیصلہ انتظامیہ کرے گی کہ فریقین میں سے کون شرائط سے کوتاہی کر رہا ہے۔ نیز اگر فریق مخالف درمیان مناظرہ دعویٰ کے مطابق موقف تسلیم کر لیتا ہے تو مناظرہ قبل از وقت بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ شرط نمبر 15، درمیان گفتگو اگر کوئی مناظر اپنا وقت کسی جواب کی طلب کے لیے فریق مخالف کو دیتا ہے تو وہ اس کے وقت میں پہلے جواب دے گا، پھر اپنی گفتگو کرے گا۔ جواب دینے سے پہلے وہ اپنی گفتگو شروع نہیں کر سکتا۔ شرط نمبر 16، مقامی مناظرہ پر امن و امان کی ذمہ داری آرگنائزر پر ہوگی، تاہم وہ اپنی سہولت کے لیے دونوں طرف سے جس طرح کی گارنٹی لینا چاہیں لے سکتا ہے۔ شرط نمبر 17، مناظرہ کا فیصلہ سامعین پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کس کے موقف کو صحیح اور کس کو غلط تسلیم کرتے ہیں۔ شرط نمبر 18، مناظرہ کے دوران ماشاءاللہ، سبحان اللہ جیسے الفاظ کہے جا سکتے ہیں۔ نمبر 19، حوالہ اصل کتاب سے پیش کیا جائے گا۔ یہ وہ شرائط ہیں کہ جو فریقین کے درمیان پہلے سے طے شدہ ہیں، میں نے ان کو پڑھ دیا ہے، تاہم اس سے پہلے میں ایک اناؤنسمنٹ ضروری سمجھتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے اپنے مناظر، صدر مناظر اور معاون مناظر کا اعلان کر رہا ہوں، اس کے بعد آپ بھی کر دیں اور ساتھ آپ ان کی طرف نشاندہی کر کے آپ ان کا تعین بھی کر دیں۔ تو ہماری جانب سے یعنی مسلک حق اہل سنت و جماعت بریلوی علماء کی جانب سے ہمارے مناظر ہیں مناظر اسلام، قاطع شرک و بدعت، پاسبان مسلک حق اہل سنت، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد حنیف قریشی صاحب مدد اللہ، اور ان کے معاون مناظر ہوں گے جناب خطیب السادات مجاہد اہل سنت پروردہ نگاہ ابو الخیر جناب سید امتیاز حسین شاہ صاحب کاظمی مدرس جامعہ رضویہ ضیاء العلوم، اور صدر مناظر کے لیے بندہ ناچیز نذیر احمد قریشی قادری مدرس ذیلی شاہ جامعہ رضویہ ضیاء العلوم جامعہ مہریہ ضیاء العلوم، یہ ہماری جانب سے، اور تاہم یہ ہماری طرف سے صدر مناظر اور قبلہ شاہ صاحب معاون مناظر، قبلہ مفتی صاحب مناظر اور بندہ ناچیز صدر مناظر کے آج کی اس محفل میں فرائض سر انجام دیں۔ تو شرائط میں نے غالباً پڑھ دی ہیں، اب دوبارہ شرائط پڑھنے کا ٹائم چونکہ بیسٹ ہوگا، اگر آپ نے کوئی اضافی بات کرنی ہو تو وہ کر سکتے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ
وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا على أهل الحديث الذين يعتقدون بتوحيد الله تعالى ويتمسكون بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وينتهلون الشرك والبدع بحمد الله اما بعد. میرے مد مقابل صدر مناظر صاحب نے شرائط آپ کے سامنے پڑھی ہیں. چودھری امتیاز صاحب نے ابتدا میں بڑی بہترین بات کی تھی کہ دونوں فریق اخلاق کی پابندی کریں، لیکن ابتدا میں ہی کچھ آثار غلط نظر آ رہے ہیں. شرائط کا ورقہ ان کے سامنے تھا، ان کی زبان سے لفظ وہابی استعمال ہوا ہے. اگر تو آپ اس بات سے رجوع کرتے ہیں تو بڑی بہتر بات ہے، وگرنہ میں اپنے مناظر صاحب کو کہوں گا کہ وہ بھی آپ کو مرجی، جہمی، معتزلی، وجودی، رضا خانی کہیں، لیکن ہم ایسا نہیں چاہتے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمون علی شروطہم، مسلمان وہ ہے جو اپنی شرطوں کا پابند ہو. انشاءاللہ ہم اپنی شرطوں کے پابند ہیں اور پابند رہیں گے، اور آپ سے بھی اسی توقع کی ہمیں امید ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک شرط ہے کہ فریقین مناظرہ سے قبل حلفیہ اقرار کیا جائے گا کہ بعد از مناظرہ کسی قسم کی ایڈیٹنگ یا مکسنگ نہ کی جائے گی. تو میں اپنی ٹیم کی طرف سے حلفاً اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ ہماری طرف سے ایسا کوئی بھی عمل نہیں ہوگا. تو آپ کو بھی کھڑے ہو کر اس شرط کے مطابق حلفیہ اقرار کرنا پڑے گا. بحمداللہ ہم حلفاً اقرار کرتے ہیں کہ ہماری جانب سے آل الحدیث اصلی اہل سنت کی طرف سے ایسی کوئی شرارت نہیں ہوگی. دوسری بات کہ مناظرہ کا صدر جو ہے حافظ محمد عمر صدیق میرا نام ہے، گجراوالا سے وابستگی ہے، جامعہ محمدیہ گجراوالا میں خطیب ہوں، اور دار التخصص والافتاء میں الحمدللہ علماء کرام کو تخصص اور افتاء کی مشق کرواتا ہوں. ہماری طرف سے توحید و سنت کے نمبردار قاطع شرک و بدعت ڈاکٹر پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب وہ مناظر ہوں گے، آپ کے سامنے تشریف فرمائے. اور ان کے جو معاون ہیں دو، پہلے معاون ہے قاطع شرک و بدعت علمبردار توحید و سنت حضرت مولانا محمد صفدر عثمانی صاحب، یہ بزرگ تشریف فرما ہے. ان کے ساتھ محقق شہیر فاضل نبیل حضرت علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب تشریف فرما ہے. یہ الحمدللہ جامعہ اثریہ جہلم میں پڑھاتے ہیں، آپ کے سامنے جلوہ افروز ہیں. یہ ہماری طرف سے ہمارے مناظر کے ساتھ بطور معاون ہوں گے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا یہ پروگرام آج کا اپنے دین کی سربلندی کے لیے، توحید و سنت کے لیے اور شرک و بدعت رد مذہب بد مذہب کی تردید کے لیے قبول فرمائے. اور آپ ساتھیوں سے بھی ہمیں خیر کی توقع ہے، اس لیے میں آپ سے یہ مطالبہ کروں گا کہ آپ کھڑے ہو کر صدر مناظر صاحب اپنی پارٹی ٹیم کی طرف سے حلفاً اقرار کریں کہ ہماری طرف سے کوئی ایسا عمل مکسنگ کا نہیں ہوگا. اچھا، ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ سارے دوست موبائل اپنا یا بند کر دیں یا سائلنٹ موڈ پہ لگا دیں. کسی کے سائلنٹ پہ لگا دیں، کسی کے موبائل کی آواز نہ آئے، اس طرح ڈسٹرب ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ انہوں نے حلف کا کہا ہے جی کہ آپ کھڑے ہو کے حلف کرنا ہے، چونکہ یہ میں نے پہلے کہا ہے کہ شرائط کی متفقات جو ہیں پہلے سے آپس میں طے ہو چکی ہیں. شرائط کے آخر میں سین ہو چکا ہے دونوں فریقوں کا، یہ آخر میں سین موجود ہے. تو اگرچہ اس کو ضروری تو تاہم پھر بھی ہم اپنی طرف سے ہر قسم کی تسلی رہنے اور اس میں ایک چیز یہ ہے کہ درمیان میں سن لیں، چونکہ اس حلف میں یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. تو حلف میں ایڈیٹنگ مکسنگ سے مراد جو ہمارا اصل میٹر ہے اس کی بات ہے. اگر کوئی مکتبے والا اپنا ایڈ دیتا ہے، اشتہار دیتا ہے، اس کا اپنی شروع میں تمیزی کلمات کہہ کر یا اختتامی کلمات، ہماری طرف سے اللہ کا کرم بالکل تسلی ہے، کسی قسم کی کوئی مکسنگ وغیرہ کسی قسم کی کام. اگر آپ کو لفظ وہابی اگر اس نے آپ کے دل کو چبھن دی ہے تو ہم نے تو ایسی بات کی جو آپ کے گھر کے اندر آپ کے لوگ آپ کو اسی تعارف سے اور وہ درمیانے مناظر انشاءاللہ اس کا تعین ہو جائے گا کہ کس طرح ہے یا
وہ نہیں کام یہ شاید کے لفظ ابھی تک آپ کی زبان سے نہیں ہم یہ شروط تھی، یہ شروط جو ہے تو یہ طے شدہ ہے، ابھی ہم طے نہیں کر رہے ہیں. میں نے پہلے کہہ دیا کہ ہم الفیہ طور پہ یہ کہہ رہے ہیں اور تسلی دینے کے لیے تیار ہے کہ کسی قسم کی ایڈیٹنگ ہم نے وضاحت کی ہے کہ مکسنگ یا ایڈیٹنگ مطلقاً اگر کہہ دیں آپ تو جو اس کو بنانے کے لیے CD بنانے کے لیے کرنی پڑتی ہے، جو وہ یعنی مکتبے والے یہ جو ہوتے ہیں، تو اس طور پہ تو ہم نے ساتھ وضاحت کر کے ہم نے کیا ہے، ہم نے مطلقاً نہیں کیا کہ اس میں پھر بھی جے رہ جاتی ہے، تو ہم نے بالکل وضاحت کے ساتھ کر دیا. میں ادھر دے ہماری ہے نہیں مالکا کی ہوئے گی. میں آغاز کرنا چاہوں گا، یہ میرے ہاتھ میں نہیں کہ ابھی گفتگو سنی میری مناظرہ رشیدیہ ہے. اس میں ایک چیز ہمارے دونوں طرف سے دوستوں کے، جیسے کہ میرے فریق مخالف کے صدر صاحب آپ نے اعلان فرمایا ہے، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو فن ہے، ہم ایک فن کے تحت ہم نے یہ گفتگو کرنی ہے، تو یہاں پر واضح طور پر موجود ہے کہ ینبغی ان یکون المناظران متماثلین بألا یکون احدہما فی غایت العلو والکمال والآخر فی نہایت الدناءۃ والنقصان. مناظرین دونوں کا ہم پلہ ہونا بڑا ضروری ہے. میں اپنے فاضل مناظر سے گزارش کروں گا کہ آپ ذرا اپنے علمی حیثیت کا تعین فرما دیں، تاکہ یہ جو ایک اصولی سی بات ہے پتہ چلے کہ آپ کیا ہیں. یہ صدر صاحب نہیں، مناظر صاحب کی بات، چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ بڑے پیار اور محبت سے، یعنی اگر آپ دیکھیں میں اپنی تعین کرتا ہوں، میں نے الحمدللہ تمام جو مروجہ علوم ہیں میں ان کا علوم اور فنون کا فاضل ہوں. آپ اپنا تعین فرما دیں. میں تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کا فاضل جامعہ رضویہ ضیاء العلوم ہوں. آپ اپنا وضاحت فرما دیں تاکہ پتہ چلے کہ میں کسی جاہل بندے سے تو گفتگو نہیں کر رہا. بسم اللہ. میں بھی الحمدللہ چشتیہ میں ہمارا مدرسہ ہے، وہاں سے میں نے فراغت حاصل کی ہے، کتاب و سنت کا علم حاصل کیا ہے، اصول پڑھے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں نے PhD کی حدیث میں. بولیے فنون کیا آپ نے مکمل فنون پڑھے ہوئے ہیں؟ مکمل فنون پڑھے ہوئے. چلیں ٹھیک. جی ہاں اسٹارٹ کریں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. قال في المقام الآخر يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کی اس نشست میں میں اس چیز کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ جو شخص بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ میں ادنا سی گستاخی کا ارتکاب کرے، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج اور مرتد ہے.
دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی عظمت اور شان کا یہ عالم ہے کہ جس لفظ میں ذرہ برابر بھی شائبہ توہین و ایہام بے ادبی آتا ہو، ایسا لفظ استعمال کرنا بارگاہ رسالت مآب میں حرام اور کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اسی چیز کی وضاحت فرماتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جس وقت حضور کی موجودگی میں اگر وہ بات کی وضاحت طلب کرتے، کوئی بات انہیں دہرانا انہیں مقصود ہوتی تو عرض کرتے رائنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہماری رعایت فرمائیے۔ اس لفظ کا ناجائز فائدہ اٹھایا دشمنان نے بارگاہ نبوت میں، اور وہ اپنی زبانوں کو ٹیڑھا کر کے کہتے رعینا، جس کا معنی بنتا ہے ہمارے چرواہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے صحابہ محبوب کے صحابہ کو حکم دے دیا، اے میرے محبوب تو کہہ دے، اور اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا تقولوا رائنا، میں اللہ تمہیں حکم دیتا ہوں کہ آج کے بعد تم نے رائنا بھی نہیں کہنا، اگرچہ تمہارے کہنے میں کوئی گستاخی کا پہلو نہیں ہے، معاذ اللہ تم میرے محبوب کے پیارے ہو، لیکن میرے محبوب کے غلاموں تم نے بھی رائنا نہیں کہنا، کیونکہ اس لفظ کو مس یوز کیا جا رہا ہے، غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس سے پتا چلا ہر ایسا لفظ جس سے توہین کا ذرہ برابر بھی شائبہ بھی آتا ہو، وہ لفظ بارگاہ رسالت میں استعمال کرنا توہین ہے۔ میں دعویٰ ہم نے کیا تھا کہ غیر مقلد اہل حدیث وہابی حضرات یہ لوگ بے ادب اور گستاخ ہیں، اور میں بالکل کہتا ہوں کہ غیر مقلد وہابی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گستاخ، رسول اللہ کے گستاخ اور بے ادب، میرے محبوب کریم کے صحابہ کے گستاخ اور بے ادب، اور میرے رسول اکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کے گستاخ اور بے ادب، اور اولیاء اعظام کے گستاخ اور بے ادب، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ اور اس پر میں انشاءاللہ اپنے آنے والے وقت میں اپنی بساط کے مطابق وقت کے اندر رہتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے دلائل آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے دلیل کے طور پر میں کتاب پیش کرنے لگا ہوں مسلک اہل حدیث کی معتبر شخصیت۔ آ جائے گا مولوی صاحب، ابھی تو ابتدا ہے مولانا، کیا سمجھتے ہیں؟ آگے دیکھتے، ابھی تو شروع ہی نہیں ہوا۔ صراط مستقیم مصنف شاہ اسماعیل دہلوی، غیر مقلد وہابی حضرات کا پیر و مرشد، ان کا بہت بڑا مولوی اور ان کے مسلک کا سرخیر۔ اس کتاب کے اندر شاہ اسماعیل دہلوی نے میرے رسول اکرم فخر دو عالم کی بارگاہ میں ایسے لفظ استعمال کیے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان سادہ سا علم رکھنے والا، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ ایسا عام سا مسلمان بھی ایسے لفظوں کو بولنا تو کجا وہ سننا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اور اگر مجھے بارگاہ رسالت مآب کا تحفظ اور ان بےادبوں اور گستاخوں کی گستاخیوں کا اظہار مقصود نہ ہوتا تو میں کبھی یہ لفظ اپنی زبان پر نہ لاتا۔ وہ عبارت کیا ہے سنیے، یہ دیکھیے کتاب صراط مستقیم شاہ اسماعیل دہلوی، اس کا پیج نمبر ہے 118۔ اس میں شاہ اسماعیل دہلوی صاحب نماز کے اندر آنے والے وسوسوں کے بارے میں بحث کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے۔ نماز میں زنا کا وسوسہ آئے تو اس سے بہتر ہے کہ اپنی بیوی کا خیال آ جائے۔ اور شیخ یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ وہ جناب نبی پاک ہی کیوں نہ ہو، اپنے خیال کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں ڈوبنے سے برا۔ میں پھر یہ کہنا چاہوں
کہوں گا ایک عام سا مسلمان جس کے دل میں ایمان کا ذرہ موجود ہے وہ ان لفظوں کو سنے کہ نماز میں نبی کا خیال گدھے کے خیال کے برابر نہیں، اس سے بھی برا۔ اور اس کو آگے دلیل کیا تھی آگے کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نماز میں نبی کا خیال آئے گا تو یہ نماز میں نبی کا خیال آنا یہ بندے کو شرک کی طرف لے جا کر اسے اس عبارت کے اندر کئی طرح کی بے ادبیاں اور گستاخیاں واضح ہوتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہ بخاری شریف پیش کرنے لگا ہوں، اس کا صفحہ نمبر 73 ہے۔ اس عبارت کے اندر جو سب سے زیادہ گستاخی ہے، پہلے نمبر پہ تو یہ کہ نبی بیل اور گدھے کا اکٹھا ذکر کیا گیا، اور نمبر 2 نبی کے خیال کو گدھے کے خیال سے برا قرار دیا گیا۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی مسلمان جس کے دل میں، اور میں جو سننے والے ہیں، چونکہ آج کے اس مناظرے کا فیصلہ میرے سننے والے لوگ کریں گے، میں ان سے کہتا ہوں آئیے یہ حدیث شریف 73 نمبر پیج ہے بخاری شریف، حضرت سید عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، آپ کے سامنے صحابہ کرام نے یہ بیان فرمایا۔ سوال ہوا کہ کیا کیا چیز نماز کو توڑ دیتی ہے، یعنی اگر نمازی کے آگے سے گزرا جائے تو کیا کیا چیز نماز کو کاٹ دیتی ہے، توڑ دیتی ہے۔ قالا وقالوا یقطع الکلب والحمار والمرأ، تو صحابہ میں سے کچھ نے کہا کہ کتا عورت اور گدھا یہ اگر نمازی کے آگے سے گزریں تو وہ اس کی نماز کو یہ چیزیں توڑ دیتی ہیں۔ تو سید عائشہ کو یہ بات بری لگی، کیوں کہ اس میں سید عائشہ چونکہ عورت تھی اور عورتوں کا ذکر گدھے اور کتے کے ساتھ اکٹھا کیا گیا، تو آپ نے فرمایا لقد جہلتمونا کلابا، اور تم نے ہمیں کتا بنا دیا۔ اب کوئی سید عائشہ سے پوچھے ام المومنین انہوں نے تو کتا کہا ہی نہیں آپ کو، انہوں نے تو اکٹھا ذکر کیا۔ سیدہ کائنات سید عائشہ صدیقہ ام المومنین، آپ کا یہ اعتراض، آپ کا یہ جملہ لفظ اٹھانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر جانوروں کے ساتھ اکٹھا کسی جنس کا ذکر کیا جائے، اس جنس کی انسلٹ ہے، تو نماز کے اندر مصطفیٰ کریم کے خیال کو اکٹھا گدھے اور کتے کے ساتھ اکٹھا ذکر ہی، گدھے اور بیل کے ساتھ اکٹھا ذکر ہی نہیں کیا گیا، بلکہ یہ کہا گیا نماز میں نبی کا خیال گدھے کے خیال سے برا ہے۔ اس سے بڑی گستاخی اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں اپنے فاضل مناظر سے کہوں گا قرآن اور حدیث ایک کوئی دلیل لے کے آؤ جس میں یہ واضح ہو کہ واقعی نماز میں کتے اور گدھے کے خیال سے اور بیل کے خیال سے نبی کا خیال برا ہوتا ہے۔ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، اور پھر میں عرض کرتا چلوں کہ آج نماز میں نبی کا خیال آئے تو یہ اس سے برا ہے، حالانکہ میں کہتا ہوں اگر کوئی نمازی نماز پڑھے تو وہ نماز پڑھتے ہوئے کبھی بھی تصور مصطفیٰ کے بغیر نماز پڑھی، اس لیے کہ جس گھڑی وہ نماز پڑھے گا رفع یدین کرے گا، ہاتھ اٹھائے گا تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے کانوں تک کیوں اٹھائے؟ وہ کہے گا اس لیے کہ رسول نے اٹھائے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ یہ کتاب دے دینا ذرا مفتی صاحب جو آپ نے حوالہ پیش کیا ہے۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ صدق اللہ۔ شرائط ایسے آپ نے سنی، اور شرائط میں سنی بریلوی علماء کا یہ دعویٰ ہے کہ غیر مقلد اہل حدیث مذہب گستاخ مذہب ہے، اور ان کی گستاخانہ عبارت کی وجہ سے ان پر کفر لازم آتا ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اور آپ دیکھیں گے امتیاز صاحب اور دوسرے سامعین کہ مسلک اہل حدیث کیا ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں کہ مسلک اہل حدیث اصل میں کتاب و سنت کا نام ہے۔ مسلک اہل حدیث کسی شخصیت کا نام نہیں۔ یہاں بات ہو رہی ہے کہ اہل حدیث مسلک کو انہوں نے گستاخ ثابت کرنا،
ہماری کتابوں میں سے اور ان کی کتابوں میں سے ہم یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ مسلک اہل حدیث صرف کتاب و سنت کا نام ہے، اور پورے مناظرے میں ایک جگہ پر بھی مسلک اہل حدیث کو یہ گستاخ ثابت نہیں کر سکے۔ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا چیرا تو ایک قطرہ خون بھی نہ تو کتاب حضرت صاحب نے مسلک اہل حدیث کے بارے میں یہ سن لیں، یہ فتاوی علماء اہل حدیث ہے ہمارے سامنے۔ واپس کر ابھی ایک منٹ، ابھی دے مسلک اہل حدیث کا بنیادی اصول صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رائے، قیاس، اجتہاد اور اجماع یہ سب کتاب اللہ اور سنت رسول کے ماتحت ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اصول کی بنا پر اہل حدیث کے نزدیک عقلی شعور مسلمان کو حق حاصل ہے کہ وہ جملہ افراد امت کے فتاوی اور ان کے خیالات کو کتاب و سنت پر پیش کرے، اگر موافق ہوں تو سر آنکھوں پر تسلیم کرے ورنہ ترک کر دے۔ یہ ہے مسلک اہل حدیث۔ فتاوی علماء اہل حدیث جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 12۔ یہ ہے فتاوی ثنائیہ۔ ابھی دیتے ہیں یار، بارے میں اور مسلک اہل حدیث کے بارے میں ان کی وضاحت بھی بالکل عیاں ہے کہ مسلک اہل حدیث کتاب و سنت کا نام ہے۔ اب آئیے اس حوالے کی طرف جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے، ہیوں کو شیعہ بنا دو اور شیعوں کو ہیے بنا دو، یہ جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے، یہ ان کی کتاب ہے جن سے انہوں نے حوالہ پڑھا ہے۔ اس کے ابتدا میں ہی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پہلا باب تو شاہ اسماعیل کا ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا باب عبدالحی لکھنوی کا ہے، عبدالحی کا ہے۔ دیوبندیوں کی کتاب پیش کر کے اہل حدیث پر ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اہل حدیث جو ہے مسلک جو ہے گمراہ مذہب ہے، مسلک ہے۔ یہ دیکھیے، یہ بہتان ہے مانا، یہ لے لیجئے۔ یہ تقویت مولانا اسماعیل اور تقویت الایمان یہ قادری رضوی کتب خانے سے شائع ہوئی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 47 پر بھی یہ بحث ہے کہ یہ کتاب دیوبندیوں کی ہے یا اہل حدیثوں کی ہے۔ یہ مناظرہ جھنگ میرے پاس پڑا ہے جو بریلوی اور دیوبندیوں کے درمیان ہوا۔ ایک طرف حق نواز صاحب تھے اور دوسری طرف ان کے اشرف سیالوی صاحب تھے، وہاں بھی یہی عبارت پیش کی گئی۔ اب یہ دیکھیے، یہ عبارت دونوں فریق وہاں مانتے ہیں، کہتے ہیں یہ مناظرہ جھنگ ہے، کہتے ہیں یہ عبارت مولانا اسماعیل دہلوی یا سید احمد بریلوی یا مولانا عبدالحی کسی کی بھی ہو، ہمیں اس کی تعیین سے غرض نہیں، ہمیں صرف اس سے غرض ہے کہ علماء دیوبند کی ایک مسلمہ کتاب کہاں گئی وہ صراط مستقیم وہ لے گئے وہاں پہ، علماء دیوبند کی ایک مسلمہ کتاب۔ انہوں نے کہا اس پر بحث نہیں کہ شاہ اسماعیل کے پہلے باب میں ہے یا عبدالحی کے دوسرے اور تیسرے باب میں ہے، کہتے ہیں کہ یہ ہمیں صرف اس سے غرض ہے کہ علماء دیوبند کی ایک مسلمہ کتاب کے اندر ایک طرف سرکار کے خیال اور تصور کو رکھ کر دوسری طرف اس کے مقابل گدے اور بیل کے تصور اور خیال کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہ کتاب کس کی ہے؟ سید احمد کی۔ اس کے پہلے باب کو لکھنے والا، ترجمہ کرنے والا، اس کی زبان کو نقل کرنے والا، پہلا باب لکھا ہے شاہ اسماعیل نے، باقی باب لکھے ہیں عبدالحی نے۔ جو عبارت اس نے پیش کی ہے وہ عبدالحی کی عبارت میں موجود ہے جو پکا دیوبندی تھا۔ اور اس کے بارے میں شاہ اسماعیل کے بارے میں بھی یہ عبارت یہ تحریک آزادی فکر
یہ شاہ مولانا محمد اسماعیل سلفی صاحب نے یہ لکھی ہے، اور اس میں انہوں نے اس پر یہ لکھا ہے کہ سید احمد بریلوی بھی حنفی ہیں اور مولانا عبد الحی بھی حنفی ہیں۔ شاہ اسماعیل صاحب نہ اس کتاب کے مصنف ہیں نہ اس کے مترجم ہیں، وہ کہ تاجر کتب حضرات کی ہوش کہ انہوں نے شہرت کی وجہ سے کتاب پر خاموش۔ آپ دیکھو جی امتیاز صاحب ٹائم میں روک لو، یہ جڑے بولے نے باہر کٹو۔ مولانا آپ اس وقت بولے تھے، ہم نے بولے ہم آپ کہا تھا ہم نے یہ زیادتی نہ کریں۔ آپ کتنے ٹاپ لگا کے رکھتے تھے؟ یہ معاون اور مناظر بات کر رہے ہیں، نہیں کوئی نہیں بولا پیچھے سے، کیسے آپ کا کان صاف کروائیں؟ آپس میں بات ہو رہی ہے کہ یہ کوئی تعلیم ہو رہی ہے، آپ نے کیا تو اس وقت آپ کو یاد دیا ہے آپس میں بات چلائیں آگے۔ ابھی مولانا آپ نے خراب کرنا ہے، ہم نے مولانا خراب نہیں ہونے دینا۔ اچھا بات سنا ادھر، ایک منٹ بات سنا بھائی، جب آپ بات کر رہے تھے تو زور سے دوست ہنسے تھے، آپ کو یاد نہیں ہے؟ جب ابھی کوئی بات ہو رہی تھی یہ ہنسے ہیں؟ امتیاز صاحب بات سنیں، یا یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ماشاء اللہ دونوں طرف سے ختم کر آپس میں جیسے وہ بول رہے تھے میری گفتگو کے درمیان بولیں گے نہیں، جب آپ بول رہے تھے جس وقت وہ گفتگو کر رہے تھے تو آپ دونوں آپس میں مشورہ کر رہے تھے۔ آپ شور نہیں کر سکتے، بات سنو، صدر مناظر بول سکتا بات ہوگی بیٹھ کے۔ طالب علم صاحب سنیں، میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ بات یہ ہوتی ہے کہ کسی کی طرف ایسے کرو نا تو تین اپنی طرف برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ جب میری گفتگو کے دوران آپ نے کیا تو اس وقت یاد نہیں آیا تھا؟ یہ ماشاءاللہ یہ عالمی نہیں وہ آپ کیا تھے؟ یہ کس حدیث پر عمل ہے؟ وہ کیا تھے؟ یہ کس حدیث پر عمل ہے؟ اچھا یار یہ وہ میں آپ سے بتاؤں گا چلا ہے وہیں سے شروع ہوگا نا؟ اس میں انہوں نے یہ بات لکھ دی کہ شاہ صاحب کے نام اور اہل حدیث ہونے کی وجہ سے جماعت اہل حدیث بدنام ہو گئی، حالانکہ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ یہ ہماری کتاب لکھی جا چکی ہے، پہلے ہی دیوبندیوں نے مانا کہ یہ ہماری کتاب ہے، حق نواز جنگوی نے انکار نہیں کیا، اور بریلویوں نے بھی کہا کہ یہ دیوبندیوں کی مسلمہ کتاب ہے، دیوبندیوں کی کتاب اٹھا کر ہمارے ذمہ لگا۔ اب اس میں نقطہ کیا ہے یہ ذرا دیکھیں، اس نقطے کی بحث بھی ہمارے اسماعیل سلفی صاحب نے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہاں وسوسے کے بارے میں خیال ہے کہ وسوسہ آئے کون سا برا ہے، وسوسے سارے برے ہیں، گدھے کا وسوسہ آئے گا وہ بھی برا ہے، اگر نماز میں چونکہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے، بندگی ہے، اس میں نبی کا وسوسہ آئے تو وہ کہتے ہیں زیادہ برا ہے۔ وہ اس پر بحث کر رہے ہیں، ہمیں اس سے بحث پر کوئی ضرورت نہیں، لیکن انہوں نے جو یہ کہا ہے کہ یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ دیکھو جی مقابلے میں نبی کو کتنا نیچے کر دیا، یہاں مقابلہ کر رہے ہیں۔ مقابلے کی ایک مثال میں الاشباہ والنظائر سے دیتا ہوں۔ کہتے ہیں لو نظر المصلی الی المصحف وقرأ منہ فسدت صلاۃہ، اگر کوئی نمازی قرآن کو دیکھے اور پڑھے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ لا الہ فرج امرات بشہوۃ، اور شہوت کے ساتھ کسی عورت کی فرج دیکھے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ قرآن کا مقابلہ عورت کی فرض سے کروا دیا، اگر یہاں بیل کا مقابلہ نبی سے کرواتے ہو تو یہاں تم نے قرآن کا مقابلہ عورت کی فرض سے کروا کر قرآن کو فرض سے نیچے گرا دیا۔ کتاب کن کی؟ ہماری نہیں ہے۔ لہذا یہ جو بات انہوں نے کہی ہے یہ ہے میرے ہاتھ میں بہار شریعت کتاب دے دو، بسم اللہ کتاب بہار شریعت میں وہ لکھتے ہیں غیر مقلدین کہتے ہیں یہ بھی وہابیت کی ہی ایک شاخ ہے۔
جو چند باتیں جو حال میں وہابیہ کے اللہ نبی اکرم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکی غیر مقلدین سے ثابت نہیں. ماشاءاللہ صاحب 2-3 لائنیں آگے پڑھیں. باقی تمام عقائد میں دونوں شریک ہیں, کافر ہیں. ان نہیں ہے, اس پر بحث نہیں ہے. یہ ہماری بات میں ٹائم روکو ذرا. یہ ہماری بات میں روکیں گے, بولیں گے نہیں, میں ان کی بات میں نہیں بولوں گا. اور یہ ان کی میری بات میں یہ ٹھیک ہے, یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2 لائنیں آگے پڑھ دو, لیکن انہوں نے یہ جو اوپر سے وہ لگائی ہے نا کہ کافر ہے, دیکھو یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ غیر مقلدین سے گستاخی ثابت نہیں. انہوں کا دعویٰ تھا کہ گستاخ ہے غیر مقلدین, مذہب جو ہے اہل حدیثوں کا گستاخ مذہب ہے. ان کے اپنے مولوی کہہ رہے ہیں کہ ان سے گستاخی ثابت نہیں, ان سے گستاخی ثابت ہے. باقی عقائد کی بات ہم کر لیں گے. یہ مقالات کاظمی. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مولانا بارشیت دے دیں. نہ ادھر ادھر کی تو بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. نہ ادھر ادھر کی تو بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے راہزنوں سے غرض نہیں, تیری راہبری کا. مولانا صاحب میٹھا میٹھا آپ ہفتے کوڑا کوڑا تھو تھو. اگر شاہ اسماعیل دہلوی کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ہے تو اس کی عبارتوں کا جواب کیوں دے رہے ہیں؟ رہ گئی بات مناظرہ جنگ کی, آپ نے کہا وہاں پر تو انہوں نے یہی کہہ کر جان چھڑانے کی کوشش کی تھی. ہماری بحث یہاں, ہمارا جو جھگڑا ہے وہ ابھی متکلم میں نہیں, کلام میں ہے. یہ کیا ادھر عبارت کا آپ دفاع کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جی شاہ اسماعیل دہلوی نے لکھی, وہ تو ابھی میں آپ کی اپنی کتابوں سے دکھاؤں گا کہ شاہ اسماعیل کون ہے, صراط مستقیم کس کی ہے. مولانا کدھر کی بات کر رہے ہیں؟ بات دراصل یہاں پر یہ ہے, میں پھر کہنا چاہوں گا, اصل ہمارا جھگڑا اس عبارت میں سے قطع نظر کہ سید احمد نے لکھا ہے, یہ عبارت سید احمد نے لکھی ہے, یہ شاہ اسماعیل دہلوی نے لکھی ہے. ہم اس مسئلے میں لگے ہوئے ہیں کہ آیا یہ عبارت گستاخی ہے یا نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے, یہ عبارت گستاخی ہے یا نہیں؟ یہ کیا ادھر ہاتھ بھی پکڑتے ہو اور دھکا بھی دیتے ہو, شاہ اسماعیل دہلوی کا دفاع بھی کرتے ہو اور اس سے جان بھی چھڑاتے ہو. آؤ, تم نے کہا کہ جناب اشرف سیالوی صاحب نے ان پہ اعتراض کیا. مولانا صاحب ذرا یہ دیکھیں, یہ میرے ہاتھ میں آپ کے بہت بڑے عالم ثناء اللہ امرتسری صاحب, یہ ان کی کتاب ہے. یہ لکھتے ہیں کہ آگے چل کر شاہ ولی اللہ کا سلسلہ 2 شاخوں میں منقسم ہوا. ایک شاخ حضرت میاں صاحب مولانا نذیر حسین مرحوم کی بنی اور دوسری مولانا احمد علی صاحب سہارنپوری کی. صفحہ نمبر 412 جلد اول. مولانا سید نذیر حسین کے شاگردوں کی شاخ تو اہل حدیث کے لائے اور مولانا احمد علی صاحب کی شاخ میں مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی, قاسم ننوتوی, یہ دیوبندی بنے. اس لیے انہوں نے کہا تھا میں اس سے غرض نہیں کہ دیوبندی ہے یہ حدیث ہے, پیچھے سے ایک ہے. کتاب کا نام فتاوی ثنائیہ. اور رہ گئی بات یہ کہ صراط مستقیم کسی جان نہیں چھڑا سکتے ہو, حالانکہ ہمارا بھی یہ مبحث نہیں ہے کہ صراط مستقیم کس کی ہے. ہم تو بحث کر رہے ہیں عبارت پر جس کا دفاع آپ کے مولویوں نے کیا, دفاع کیا. ہم تو اس بات میں کر رہے ہیں, لوگوں سنو, اتنا بڑا ظلم مصطفیٰ کریم کے خیال کو گدے سے برا قرار دیا جا رہا ہے اور یہ اس سے دفاع کر رہے ہیں. اور آپ لوگوں نے سنا مولوی صاحب نے اپنی زبان سے کہا کہ نماز میں نبی کا وسوسہ زیادہ برا ہے. آپ لوگوں نے سنا نبی کا وسوسہ زیادہ برا ہے. اور یہ تو بھی ریکارڈنگ جو چل رہی ہے, اب جھوٹ نہ بولیں کیونکہ دیکھنے والے اس سیڈی کو پیچھے کر لیں گے, فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے. بات اب یہ میں کرنے لگا ہوں کہ ہماری بات اس میں کہ نماز میں نبی کا خیال گدھے کے خیال سے برا ہے. لوگوں آؤ صحابہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں, صحابہ کرام کی زندگی کی نمازیں کیسی ہوتی تھی. اس لیے میں کہتا ہوں صحابی کو مانو, بھابی کو مانو. اس کی وجہ کیا ہے؟ آؤ ذرا یہ میرے ہاتھ میں یہ بخاری شریف ہے. بخاری شریف میرے مصطفیٰ کے پیارے صحابی
صحابی رسول صفحہ نمبر 105 جلد نمبر 1 حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ اکان النبی یقرأ فی الظہر والعصر، اور حضور عصر اور ظہر کی نماز میں قرات کرتے تھے؟ قال نعم، انہوں نے فرمایا ہاں۔ قل تو راوی کہتے ہیں بِأَيِّ شَيْءٍ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں کیسے پتا چلتا تھا کہ حضور قرات کر رہے ہیں؟ تو کیا کہتے ہیں؟ قالا بِإِسْتِرَابِ لِحْيَتِهِ، وہ ہم نماز پڑھتے تھے ہماری نظریں والضحیٰ کے مکھڑے پر، ہمیں پتا چل جاتا تھا کہ مصطفیٰ کریم قرات فرما رہے ہیں۔ ہمارا جھگڑا اس میں ہے کہ یہ عبادت گستاخانہ ہے یا نہیں، ادھر کہتے ہو ہمارا نہیں ہے، لگاؤ فتویٰ اگر تمہارا نہیں ہے، اور جہاں یا سید احمد کا ہے نا، سید احمد نے لکھی ہے، لگاؤ فتویٰ، کہہ دو یہ عبارت کفری ہے، جھگڑا ادھر ہی ختم کر، کہہ دو یہ عبارت کفری ہے۔ مولوی صاحب اکھا میں لاؤ سونے ہو، کہہ دو یہ عبارت کفری ہے۔ وہ بعد میں ہم دکھائیں گے کہ سید احمد کون ہے، وہ میں بعد میں دکھائیں گے سید احمد کون ہے۔ آؤ سنو، یہ انہوں نے اعتراض، مولوی صاحب آپ کو بڑی تکلیف ہو گئی تھی کہ جب میں نے ان بھائی صاحب نے وہابی آپ کو کہہ دیا تھا، آپ کے خود سنا اللہ صاحب کہتے ہیں، خود کہتے ہیں کہ جو سید احمد کے ماننے والے ہیں، کون جی؟ سید احمد کے ماننے والے ہیں، یہ جو وہابی کا لفظ ہے یہ اہل حدیثوں کے ساتھ لگ گیا ہے۔ مولوی صاحب وہابی کا لفظ اہل حدیثوں کے ساتھ لگ گیا ہے، اور تو میں نہ ثابت کیتا تو پھر کر لے۔ آؤ اب میں دکھاتا ہوں کہ صراط مستقیم یہ کس کی ہے۔ یہ آپ نے بہار شریعت کا غلط حوالہ پیش کیا، جان نہیں چھوٹ سکتی، میں دکھاتا ہوں، سنو۔ جو حال میں وہابیہ نے اللہ عز و جل، حال میں یہ جس کو مصنف لکھ رہا ہے، حال میں وہابیہ نے، وہابی کہا کہ وہابی تسی آؤ کہ نہیں ہو، اے مولوی یہ بارش کی سفر نمبر 51، یہ کہتے ہیں کہ حال میں وہابیہ نے، اور وہابی مان گیا کہ اسی بھی وہابیاں، حال میں وہابیہ نے اللہ عز و جل اور نبی اکرم کی شان میں جو گستاخیاں بکی ہیں غیر مقلدین سے ثابت نہیں، باقی تمام عقائد میں دونوں شریک ہیں، اور ان کے حال برداشت، ان کے حال اشہد دیوبندی کفروں میں وہ یوں شریک ہیں کہ ان پر قائلوں کو کافر جاننے اور ان کی نسبت حکم ہے کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی خاموش پہ آپ بیٹھے ہیں، آپ کون ہیں؟ بات یہ ہے، بات برداشت کرو نا، بات یہ ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے آپ کی، یہ اشاعت السنہ، وہابی نہیں ہے، یہ انگریزوں سے یہ چٹھی نمبر کتنی ہے ذرا اس کو تو دیکھو میری جان ہے، یہ چٹھی نمبر کتنی ہے؟ 1857 3 دسمبر 1886۔ انگریزوں کو درخواست دے کر تم نے کہا سانو لوگ وہابی کہہ کے مار چھڑیا نے، ساڈا نام اہل حدیث رکھو۔ ہمارا اختلاف مصطلح ان اہل حدیثوں سے نہیں جن کو محدثین کہتے ہیں، ہمارا اختلاف انہاں وہابیاں نہ لے، انہاں گستاخاں نہ لے۔ اگلی بات یہ کہ صراط مستقیم کس کی ہے؟ سنے پھر دل تے ہاتھ رکھی، یہ انہوں نے کہا تھا نا صراط مستقیم نہیں ہے ہماری۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے فتاوی ثنائیہ، بتا دیجیے گا، یہ فتاوی ثنائیہ میں دکھاتا ہوں، یہ دکھاتا ہوں، اور یہ انہوں نے کہا نا کہ یہ جی دکھاتا ہوں، فتاوی ثنائیہ صفحہ 97 لکھتے ہیں ان کی تصنیف علاوہ تقویت الایمان کے اور صراط مستقیم اور منصب امامت کے دوسری بھی ہے، یہ حیات طیبہ، توجہ جی دکھاتے ہیں، یہ حیات طیبہ، یہ لکھنے والے مرزا حیرت دہلوی، یہ شاہ اسماعیل دہلوی کی زندگی کے حالات پر سب سے مبسوط اور سب سے جامع کتاب ہے۔ اس میں وہ مولانا صاحب ان کی تصانیف، مرزا حیرت دہلوی حیات طیبہ صفحہ نمبر 360 اس پر وہ جہاں ان کی کتابوں کا ذکر کرتے ہیں وہاں لکھتے ہیں آپ کی تیسری کتاب آپ کی صراط مستقیم ہے، وہ سید احمد کے نام سے منسوب ہے، مگر دراصل یہ پیارے شہیدی کی لکھی ہوئی ہے، پیارے شہیدی کی لکھی ہوئی ہے، پیارے شہید کی لکھی ہے، تحریک اہل حدیث، کتاب تحریک اہل حدیث،
ان کی جہاں لسٹ لکھی ہے کتابیں کون کون سی لکھی، وہاں پر لکھتے ہیں یک روزہ ابکار صراط مستقیم، لاوا ہے کیمرہ پتہ چلے لاوا واقعہ تمہیں یہ دکھائیں میں، یہ کتاب ہے تاریخ اہل حدیث، میر ابراہیم میر سیالکوٹی آپ کا بہت بڑا عالم و مناظر ہے، اس کی کتاب صفحہ نمبر 470، اس کے اوپر جہاں یہ لسٹ لکھی ہے نا کہ اس نے کون کون سی کتابیں لکھی ہیں، وہاں پر لکھا ہے کہ صراط مستقیم بھی ان کی تصنیف ہے، 5 ان کی معتبر کتابوں کے حوالے دیے۔ اس کے علاوہ دکھاؤ ذرا مجھے وہ فتاوی نظیریہ بھی دکھاؤ، فتاوی نظیریہ میں 2 جگہ پر لکھا ہے صراط مستقیم سید شاہ اسماعیل دہلوی کی ہے۔ اور پھر سنو آخری بات، ہمیں اس سے غرض نہیں کہ صراط مستقیم کس نے لکھی ہے، ہمیں اس سے غرض ہے جو عبادت لکھی ہے یہ کفریہ ہے، فتویٰ لگاؤ اس پر، اور ہماری شرطوں میں یہ موجود ہے کہ آپ کو حکم شرعی واضح کرنا ہوگا۔ شرط پڑھو، شرط پڑھو صدر صاحب، شرط پڑھو، شرطوں میں موجود ہے، ٹھیک ہے یہ میں بول رہا ہوں، ٹھیک ہے مناظر بول رہا ہے، اس نے مجھے مخاطب کیا جی پکارا جاتا ہے اوے کر کے پکارا جاتا ہے، اور پھر میں اوے تنظیم کر کے نہیں سب میں غلط جا رہے ہیں، بیزتی ہے یہ طریقہ یہ چبل ہے، گستاخان اوے کر کے ہی پکارا جائے گا۔ دنیا جہاں کا بدترین گستاخ رضا خانی ہم نے یہ ثابت کرنا ہے، آپ نے یہ ثابت کرنا ہے پہلی نشست میں اپنوں کو بھول رہے ہو، اپنے باپ کو بھول رہے ہو، پہلی نشست میں اسماعیل دہلوی کا انکار کر دیا، اب جو تمہارے اپنوں کو نہیں پتا آپ کون ہے، پہلی ٹرم میں ڈیڈی کے انکار کر دیے، ہمارے ڈیڈی نہیں، تمہارے داداؤں نے لکھا ہمارے ڈیڈی ہے، آپ کو تو مان لو، اپنی زبان کو لگام دو، اپنی زبان کو لگام دو، اپنی زبان کو لگام دو، آپ اس کے لیے بیٹھے تھے کیمرے کے لیے، آپ یہ نہیں بیٹھے تھے کہ میں کہہ رہا ہوں ختم کر اس کے لیے بیٹھے تھے اور آپ صاحب آپ کو پتہ نہیں سونا چاہیے میری گل سن ایک منٹ بھائی، انہوں نے ہونے گل کی بھی بھابیاں اوے کر کے پکارا گے، یہ اخلاق دے اندر ہے۔ پہلی گل ایک گل میری سن لو، میں جڑی گفتگو کی سی کہ تسی گفتگو جس طریقے نال بھی مرضی کرو، سنو نا ایک منٹ، یہ ماں بہن کی گل نہیں نا، اچھا سنو نا، تسی 2 دفعہ ہوئے گل آپ کو کوئی برا لگا ہے، آپ نے ہمارے رسول اللہ کو کیا کہا ہے، آپ کے لیے ہمارے رسول اللہ، ایک منٹ دنیا دیکھ رہی ہے مولوی صاحب کو کہنے سے کتنا بڑا دکھ ہوا ہے، ہمارے رسول اللہ کو کہیں کہ ان کا خیال نماز میں گدے سے ہو رہے ہیں، کیوں نہ کہیں؟ اچھا سنیں جی ایک منٹ بات، ایک منٹ سنیں، ایک منٹ شاہ صاحب، جو بات ہے تھی آپ نے اتنا وقت ابھی ضائع کر دیا ہے اس طرح، میری بات سنیں جی، ہیلو مولانا صاحب میں بات کر رہا ہوں، آپ میری سنیں، مہربانی کریں، آپ کی وجہ سے نا آپ کا انداز تھوڑا سا جھریانا ہے، آپ تھوڑا سا آہستہ بولا کریں۔ اچھا شاہ صاحب اس طرح ہے کہ پہلے یہ بات میں نے کی تھی کہ آپ دونوں گفتگو سے آپ دیکھیں نا، اے کرتے ہیں او اے کرتے ہیں، اونچا بولتے ہیں نیچا بولتے ہیں، اب مناظرے میں بار بار ہم اس میں وہ نہیں کر سکتے، اب جس طرح انہوں نے بات کی آپ تھوڑی سی ہو سخت کریں، نہیں سنیں نا، ایک منٹ، وہ یہ ہوگا کہ ہمارے 2 جو گھنٹے ہوں گے نا اس میں ایسا ماحول آپ بنا دیں گے کہ مناظرہ ہمارا نہ ہو اگلا، نہیں اس کو آرام سے پیار سے یہ بات نہیں ہو سکتی، آپ پولائٹ طریقے سے بات کر رہے ہیں، لوگ دیکھیں گے یہ علماء بول رہے ہیں یا کوئی بدماش بول رہے ہیں، یار بات سنیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا، ایک منٹ جج آپ کی ریکارڈنگ ہے، آپ کی جو سی ڈی ہے نا وہ جج ہے،
लोग सुन रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं कि बार बार हम उठ के लोग शुरू कर दें। अगर इसमें प्यार मोहब्बत चले ठीक है जी, होती है ना बोलन पीछे एक दो जड़े शुरू करें ना मुनाजिर सदर मुनाजिर मामल आपस में भी बोलन ते साढ़े नाल भी बोलन, ठीक है। पिछले बोलने के शोर पिछले कोई ना बोले, ये ठीक है, लेकिन सुने ना, अगर बार बार कुछ इस तरह शुरू कर देता है कि जनाब आगे हो गया तो फिर तो चल ही नहीं सकेगा, टाइम जाया होगा। रात ठीक है, एक गल नहीं सी कि ओए तो ये नहीं करना, देखो गल नहीं। हेलो सुबीर, चुप करो यार, एक मिनट। नहीं सुनो ना, ये शरायत की खिलाफ वर्जी नहीं सी कि ओए ओए क्यों क्या नहीं शरायत, सुनो ना पहली ये किताबें दोनों दे दें, ये मेरी किताब है, ठीक है जी। दूसरी तारीख है कौन सी तारीख है हमारी अपनी जी, हाँ हाँ वाले के लिए थे जनाब, ये मौलवी साहब ये भी दे दे। मेरी बात सुन ले, अभी हम अच्छा सुने, इखलाक भी मुनाज़रा ना करें ना, साइड में सुनना, ये इसमें हो सकता है मैं बंद कर सकता हूँ, कोई ना करे। अब शाह साहब ने टाइम जाया किया और सुने ना जी, मैं दोनों जी किधर करते हैं, एक दूसरे को काफिर कहने वाले किधर एक दूसरे का, इस तरह फिर मैं बोलता रहूंगा, वो नहीं बोलेंगे दोनों। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप कहते हैं ना बोले, अभी हमने आपको क्लियर करने, फिर आपने गुस्ताखों पे फतवा लगा दिया, फिर हम आपके हाथ भी चूमेंगे। अभी हमने आपको गुस्ताख क्लियर करना है, आप बोले आप किताब लेके आप शुरू करें। जी जी दे दी आपको, हमारी किताब है आपके पास, ये आराम से मांग ले, आप नज़ायर दे दें, आप इनको बोलने दें। एक मिनट दोबारा आप मुझे मुखातिब नहीं करेंगे अनीफ कुरैशी साहब, हेलो दोबारा मुझे मुखातिब नहीं करेंगे, कि जो मोतमद अलैह उलमा हैं उनके हवाले पेश करने हैं। ये मुनाजरा जंग, इस पर मैं हवाला दोबारा पेश करता हूँ। कहते हैं कि इस्माइल देलवी इमाम है उलमाए देवबंद का इमाम है। इसका माना ये हुआ कि आप एक ऐसे आदमी की बात पेश कर रहे हैं जिसको आप देवबंदी भी मानते हैं। आपने कुछ हवाले ऐसे दिए कि आपके लोग भी कहते हैं ये अहले हदीस, देवबंदी भी कहते हैं ये देवबंदी, तो मोतमद अलैह उलमा तो बना ही ना, वो तो तब बनेगा जो बिल इत्तिफाक अहले हदीस हो। जब आपके बरेलवी मौलवी भी कहें कि ये देवबंदी है तो ये देवबंदी है। कौन? ये शाह इस्माइल और सैयद अहमद। और मैंने जो पॉइंट लिखा था वो देखें, मेरे ख्याल में मेरा देखो, मैंने जो किताब ली थी इनसे, इनके घर की किताब बोल कर कह रही है, उसके मुकदमे में निशान लगा कर दिया कि तीसरा बाप अब्दुल हई का है, जिंदाबाद बिल इत्तिफाक